ناظرین، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور آپ لوگوں سے بیعت لیں گے تو خطہ عرب کے بے شمار لوگ آپ کی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ خانہ کعبہ میں دفن خزانے، جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیں گے۔ جب آپ کے خزانے کی تقسیم کی خبر اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر آپ کی خدمت میں مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی شخص کے زیر کمان ہوگا۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے راستے میں عیسائیوں اور بے دینوں کا خاتمہ کرتا ہوا آئے گا۔ اس وقت ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص، جس کی ننیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی، امام مہدی کے مقابلے کے لیے فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس فوج کے صرف 2 افراد زندہ بچیں گے، جن میں سے ایک امام مہدی کو اور دوسرا سفیانی کو خبر دے گا۔ امام مہدی کے لشکر میں جب عرب افواج اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس کا سن کر عیسائی چاروں اطراف سے اپنی افواج کو جمع کریں گے۔ یہ فوج شام میں اکٹھی کی جائے گی۔ اس کے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اس وقت میں امام مہدی مکہ سے کوچ کریں گے اور مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ رسول کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب آپ دمشق کے قریب پہنچیں گے تو آپ کا عیسائیوں کی فوج سے سامنا ہوگا۔ اس وقت آپ کی فوج کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک حصہ وہ ہوگا جو خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا۔ ان شہداء کا درجہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے شہداء کے برابر ہوگا۔ امام مہدی کے لشکر کا تیسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پالے گا۔ پہلی دن کی جنگ کے بعد دوسرے روز جب امام مہدی عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں گے تو ان کے ساتھ جانے والے مسلمان فتح یا شہادت کا جذبہ لے کر میدان میں اتریں گے۔ یہ تمام مجاہدین جام شہادت نوش کر لیں گے۔ امام مہدی اس کے بعد اپنے ساتھ رہ جانے والے تھوڑے سے افراد کے ساتھ جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر مسلمان بڑی جاں فشانی کے ساتھ عیسائیوں کے لشکر سے ٹکرائیں گے اور اکثر شہید ہو جائیں گے۔ امام مہدی بچ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ اگلے دن کے مارکے کی تیاریاں کریں گے۔ چوتھے روز مسلمان موت یا فتح کی قسم کھا کر میدان میں اتریں گے اور ان کی بڑی جماعت شہید ہو جائے گی۔ عیسائیوں سے جنگ لڑتے لڑتے مسلمانوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ امام مہدی کے لشکر میں صرف محافظ فوج ہی بچ جائے گی جو سامان کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ ایک دن آپ اسی فوج کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں کھلی فتح نصیب کرے گا۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا اتنا زیادہ جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور یہ بے سر و سامان ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان بھاگنے والے عیسائیوں میں سے بھی اکثر کو قتل کر دیں گے۔ اس فتح کے بعد امام مہدی مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن انہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت سے قبیلے ایسے ہوں گے جن کا صرف ایک ہی شخص زندہ رہا ہوگا۔ شام میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ سے فراغت کے بعد امام مہدی اسلامی شہروں کے انتظام میں مصروف ہو جائیں گے اور اپنی فوج کو چاروں طرف پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فارغ ہو کر آپ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فوج کے لیے روانہ ہوں گے۔ آپ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 مجاہدین کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین شہر کی حفاظتی دیوار کے قریب پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو یہ خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ اس کے بعد یہ اسلامی لشکر شہر میں داخل ہوگا اور سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ امام مہدی کی مکہ میں ابتدائی بیعت کے بعد قسطنطنیہ کی فتح تک 7 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ اسی دوران افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی امام مہدی ملک شام کی طرف رخ کریں گے۔ آپ شام کی طرف خروج سے پہلے دجال کے ظہور کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ کریں گے۔ یہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کے نام جانتا ہوں
اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں، اور وہ زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ جب دجال کے نکلنے کی خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی تو امام مہدی جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔